الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں سورۃ کہف کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں 4 شبہات کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا شبہ اصحاب کہف کے متعلق، دوسرا شبہ جنات کے متعلق، تیسرا شبہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق، اور چوتھا شبہ اسکندر ذوالقرنین کے متعلق۔ اور کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شروع میں 4 شبہات بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہید بیان فرمائیں گے، اور تمہید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 2 باتوں کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس قرآن کو اتارنے کی غرض کیا ہے، یہ میں نے قرآن کیوں اتارا، اس کے متعلق ہم نے کل پڑھا کہ یہ قرآن میں نے اس لیے اتارا ہے کہ یہ نہ ماننے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائے اور ماننے والوں کو کیا دے؟ بشارت دے، خوشخبری دے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نتیجہ ثمرہ نکالا، اور جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کا، یہ دوسری چیز تمہید کے اندر بیان کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، کیونکہ شان نزول کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر متواتر 15 دن تک وحی بند رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، ادھر سے مشرکین کے طعنے سننے پڑے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی ہے؟ تسلی دی ہے۔ یہ دوسری چیز ہے تمہید کے اندر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ شروع کیا، دیکھیں جی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، سو شاید کہ تو ہلاک کر ڈالنے والا ہو اپنے آپ کو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، سو شاید کہ تو ہلاک کر ڈالنے والا ہو اپنے آپ کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے۔ کن کے پیچھے؟ مشرکین کے پیچھے۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر نہیں ایمان لاتے وہ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس بات پر، یعنی اس قرآن پر، اس مسئلہ توحید پر وہ ایمان نہیں لاتے، اسفا، پچھتا کر، یعنی غم کھا کر تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے۔ ٹھیک ہے، یہ لعل کا، یہ آپ کے نسخے میں اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ ہاں، شاید۔ ٹھیک ہے، شاید ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ امید ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے امید لکھا ہے، امید نہیں۔ یہ لعل جو ہے نا، یہ ڈراوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے پیچھے جان مارنے سے منع کیا ہے۔ دیکھیں، اصل بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ جو مشرک ہیں یہ کفر و شرک سے باز آ جائیں، یہ ایمان لے آئیں، مسئلہ توحید کو مان لے، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم میں جانے سے یہ بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی خواہش تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے باوجود، محنتوں کے باوجود، واعظ و نصیحت کے باوجود ان کا کفر بڑھتا جاتا، ان کا شرک بڑھتا جاتا۔ اس لیے ان مشرکین کے اس رویے سے آپ کو از راہ شفقت
ان مشرکین کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہوتا، آپ بہت زیادہ مغموم ہوتے، غمگین ہوتے، رنجیدہ ہوتے ان کی اس حرکت کے اوپر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے، ٹھیک ہے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ میرے پیغمبر آپ کہیں جان نہ دے دینا ان کے غم کے پیچھے کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، کہیں آپ اس پیچھے غم نہ دے دینا کہ بس غم کھا کھا کر آپ کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا ایک بندہ پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، پھر وہ کیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرے پیغمبر آپ اتنا افسوس نہ کریں ان کے پیچھے۔ آپ اس آیت سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا فکر رکھتے تھے اس امت کے بارے میں کہ فلانا ایمان لے آئے، فلانا ایمان لے آئے، فلانا ایمان لے آئے۔ ایک مبلغ کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ بڑی سند ہے، بڑی سند ہے یہ علماء کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آتے تھے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، اب مثال کے طور پہ اگر تورات کے احکامات کے اوپر عمل بنی اسرائیل کا کمزور پڑ جاتا، اللہ اس کی پھر دوبارہ اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس سے سر نو تعمیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیج دیتا تاکہ وہ تورات کے احکامات کے اوپر ان کو تبلیغ کرے، ان کے دلوں کے اندر جذبہ بیدار کرے اور وہ تورات کے احکامات کے اوپر کیا کروائیں، عمل کروائے۔ گزشتہ زمانے میں یہی حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ امت کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرا پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ وہ جو نگرانی تھی نا، وہ کتاب والی، وہ شریعت والی، وہ نبیوں کے ذمے تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آخری نبی تھے وہ، نبوت آخری تھی۔ اب چونکہ نبی کسی نے بھی نہیں آنا قیامت تک، اب کیا ہے وہ ذمہ داری نبیوں والی کس کے اوپر ہے؟ علماء کرام کے اوپر وہ ذمہ داری ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ علماء کرام کے اوپر، علماء حق کے اوپر، کہ وہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھ دیا ہے، ان کے سروں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تیسرے سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ہے کہ میں نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے کہ لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ اوپر لوگوں کے۔ میں نے تمہیں کیا بنایا؟ افضل امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ کس کے اوپر؟ لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ وہ جو گزشتہ زمانے میں جو کام نبیوں کا ہوتا تھا، اب وہ کام جو کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے، اس لیے میں نے افضل امت بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمہیں افضل امت اس وجہ سے بنایا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے کیا کرتے ہو؟ منع کرتے ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر یہ ہر وقت خواہش تھی یہ بندہ سیدھے رستے پہ آ جائے، یہ بندہ سیدھے رستے پہ آ جائے، یہ بھی سیدھے رستے، خواہش تھی نا دل کے اندر۔ آپ خود اللہ تعالیٰ دیکھو کیا فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر جان نہ دے دینا، کہیں جان نہ دے دینا اپنی، ہلاک نہ ہو جانا ان کے پیچھے تو غم کھا کر، افسوس کھا کر، ٹھیک ہے۔ ایک مبلغ چونکہ نبی کا کیا ہے؟ وارث ہے، یہ بہت بڑی سند ہے اس کے سر کے اوپر، ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بھار ہے اس کے سر کے اوپر۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب مدارس سے طلباء کرام فارغ ہوتے ہیں 8 سال پڑھ کے، عالم بن کے، ان کو آخر میں یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی اب تم عملی زندگی کے اندر جا رہے ہو، اب تمہارے سروں کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، اب تم نے عوام کا مقتدا بننا ہے، امام بننا ہے، پیشوا بننا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اندازہ کریں، اگر کسی عالم کی زبان سے ایک غلط بات نکل جائے اور اس کے پیچھے کتنے چلیں گے؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں چلیں گے اس کے پیچھے۔ جتنے بھی لوگ اس کی بات کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، وہ سارا گناہ اس عالم کے سر پر ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ یوں ہی تو نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں، وارث ہیں۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تڑپ ہوتی تھی امت کی کہ فلانا بندہ بھی ایمان قبول کر لے، فلانا بھی قبول کر لے، یہی تڑپ علماء کے دل کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنا سکہ جمانا، اپنی شہرت، اپنی ریاکاری، وہ درس قرآن دے رہا ہے صرف اس وجہ سے لوگ میری بلے بلے کریں، لوگ میری ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر میرے آگے جھکیں، میرے آگے سلام کریں، یہ مقصد نہ اس کا۔
دنیا کمانا اس کا مقصد نہ ہو، پیسہ کمانا اس کا مقصد نہ ہو، صرف اس کا مقصد یہی ہو کہ انبیاء کی، نبی کی وراثت مجھے یہ جو علم ملا ہے میں نے اس کو بیان کر کر کے لوگوں کے دل بدلنے ہیں، میں نے مسئلہ توحید سمجھانا ہے، میں نے حق سمجھانا ہے ان کو، کسی طریقے سے حق کو چھپانا نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے نبی حق کو چھپاتا ہے؟ بولو، نبی حق کو کبھی نہیں چھپا سکتا، بلکہ نبی ہے ہی وہ جو حق کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ اور عالم نبی کا کیا ہے؟ وارث۔ اور اس حدیث نے بتا دیا کہ اصل عالم، حق والا عالم وہی ہوگا جو نبی کی طرح سیدھا سیدھا حق بیان کرے گا۔ حکمت نہیں کوئی مقتدی ناراض ہو گیا یہ نہیں کہ وہ حق کو چھپا لے، حکمت عملی بالکل نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا اللہ کا خوف دل کے اندر رکھ کے وہ کیا کرے؟ حق بیان کرے۔ صرف خوف رکھے دل کے اندر، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا یہ بھی شرک سمجھتا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ڈرنے کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ کیا اس کے عذاب سے ڈرا جائے؟ سمجھ آئی ہے؟ اس کی رحمت سے امید رکھی جائے، اسی کے عذاب سے صرف ڈرا جائے، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کا ڈر دل میں رکھنا یہ بھی میں شرک سمجھتا ہوں۔ سمجھی؟ عالم کا کام، عالم نبی کا وارث ہے، جس طرح نبی حق کو نہیں چھپاتا اس طرح عالم کے ذمے بھی کیا ہے؟ وہ حق کو نہ چھپائے، بالکل صاف واضح کرے، کسی کا خوف دل کے اندر نہ رکھے فلانا ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا، نہ، بالکل نہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ دیکھیں دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا دی ہے؟ تجلی۔ میرے پیغمبر آپ نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے، آپ نے میرا پیغام توحید احسن طریقے سے جس طرح حق تھا بیان کرنے کا آپ نے کیا کر دیا ہے؟ وہ ادا کر دیا، وہ فریضہ۔ وہ ایمان نہیں لاتے یہ مشرک، آپ غم نہ کریں، کیونکہ دولت ایمان سے سرفراز کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری میری ہے۔ ہدایت کا اختیار صرف کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں، میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے کیا ہے؟ صرف واضح پہنچا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں دوبارہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، سو شاید کہ تو ہلاک کر ڈالنے والا ہو اپنے آپ کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا اگر نہیں ایمان لاتے وہ، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا ساتھ اس بات کے، کیا مطلب؟ اس قرآن پر، اس مسئلہ توحید پر پچھتا کر، یعنی غم کھا کھا کر میرے پیغمبر تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اللہ اکبر، تخویف دنیاوی۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یعنی غم نہ کر، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ غم نہ کر، یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً، بے شک کیا ہم نے تمام ان چیزوں کو جو اوپر زمین کے ہیں، زینتاً سنگھار، خوبصورتی کے لیے، ہاں، لہا واسطے اس زمین کے، کیوں کیا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائے ان کو، ایہم کون ان کا زیادہ اچھا ہے، عملاً ازروئے عمل کے۔ سمجھ آگئی؟ آگے بھی دیکھ لو، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ اکبر، اور بے شک البتہ کرنے والے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو جو اوپر اس زمین کے ہیں، صعیداً جروزا، میدان صاف۔ کیا کرنے والے ہیں؟ جو زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں کیا کرنے والے؟ میدان صاف کر دیں گے، یعنی قیامت آئے گی یہ ساری چیزیں ہم تباہ و برباد کر دیں گے، سزا اور جزا کا ہم نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ سمجھو بھی آیتیں دونوں۔ مشرکین کیوں نہیں مانتے؟ میرے پیغمبر کیوں نہیں مانتے؟ محض اس وجہ سے کہ ان کے پاس دولت ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس دنیا ہے، شان و شوکت ہے، محلات ہیں۔ تو اس دنیاوی شان و شوکت کے اوپر ان مشرکین کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر پیدا کیا ہے، سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، سرسبز کھیتیاں، یہ رنگا رنگ پھول، یہ میوے، یہ اناج، یہ غلہ، یہ سب کچھ یہ زمین کے اوپر جو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ سب زینت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ چند روز کے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب کا سب ہم نے بنی آدم کے لیے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔
کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال، یہ سب کچھ، یہ سنگار، سب کچھ ہم نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ میں اس کے ذریعے ان کا امتحان کروں، تاکہ میں اس کے ذریعے ان کی کیا کروں؟ آزمائش کروں۔ کیا مطلب؟ کہ اس دنیاوی ساز و سامان کو وہ خالق کی پہچان اور ادائے حقوق شریعت کے اندر وہ صرف کرے۔ کیا کرے؟ وہ صرف کرے کہ کون اس دنیاوی ساز و سامان کو مالک کی پہچان، خالق کی پہچان، اللہ کی پہچان اور ادائے حقوق شریعت کا اس دنیاوی ساز و سامان کو ذریعہ بناتا ہے، اور کون اس دنیاوی ساز و سامان کو شہوات نفسانیہ اور اغراض فاسدہ کے اندر کون اس کو صرف کرتا ہے۔ میں اس طرح ان کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ کون اس دنیا کے پیچھے لگ کے مجھے چھوڑے گا؟ کون اس دنیا کو دیکھ کر، یہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، اس دنیا کو دیکھ کر، ان نشانات کو دیکھ کر کون میری پہچان کرے گا؟ کون میرے شریعت کے حقوق ادا کرے گا؟ میں ان کی اس طرح کیا کروں گا؟ آزمائش کروں گا۔ اب سمجھ آئیے بات؟ آگے دیکھو، اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، بے شک اور بے شک البتہ کرنے والے ہیں ان تمام چیزوں کو جو اس زمین کے اوپر ہے، سعیدن جروزا، میدان صاف۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ جو رونق ہے نا، یہ جو زینت ہے دنیا کی، یہ جو زمین کے اوپر، اسے ایک نہ ایک دن ہم نے کیا کر دینا ہے؟ ختم کر دینا ہے، تباہ کر دینا ہے، برباد کر دینا ہے۔ زمین ہم نے ایک صاف چٹریل میدان کی طرح ہم نے کیا کر دینی ہے؟ بنا کے رکھ دینی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، ہمارے سامنے سوال و جواب کی نشست ہوگی، یہ اپنے کیے کی سزا اور جزا کا فیصلہ اس وقت ہم روز محشر کریں گے۔ دیکھو کیسی آیت ہے یہ۔ دنیا کے عذاب کا اللہ نے کیا دیا؟ ڈراوا دیا، اور آخرت کے عذاب کی طرف بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، ہم نے کیا ہے؟ آزمائش۔ ٹھیک ہے، آپ اس آیت سے اندازہ لگا لو، سب ہے صاحب حیثیت ہو، سب صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی آیت کا سہارا لے کر ہر کوئی اپنے بارے میں امتحان کرے کہ دیکھو، میں اکثر کہا کرتا ہوں دو دولتیں ہیں۔ کتنی؟ دو دولتیں ہیں، دو۔ ایک دولت ہے دنیا والی اور ایک دولت ہے دین والی۔ ایک دولت دنیا والی اور ایک دولت دین والی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا والی دولت تب یہ کام آئے گی جب اس دولت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح ہم نے اس دولت کو کیا کر لیا؟ خرچ کرنا ہے، صرف کرنا ہے۔ یہ ایک طرف رکھ دو اس بات کو، میں نے ایک بات کلیئر کر دی ہے۔ اچھا، دو دولتیں ہیں، ایک دین کی دولت ہے اور ایک دنیا کی دولت ہے۔ دنیا کی دولت سمجھ لو یہ شیطان کی دولت ہے، اور جو دین کی دولت ہے یہ کس کی دولت ہے؟ یہ اللہ کی دولت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر امتحان ہر کوئی اپنا کر سکتا ہے کہ جتنی زندگی میں نے گزاری ہے، اللہ نے مجھے کون سی دولت سے زیادہ نوازا ہے؟ دنیا کی؟ دین کی؟ دین کی دولت، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے دین کی خدمت کتنی کی آج تک، یہ مراد ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 وقت کی نمازیں، ٹھیک ہے، روزہ ایک طرف رکھ دو، یہ انسان اپنے لیے کرتا ہے، اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اگر صرف یہی دین ہوتا کہ 5 نمازیں پڑھ لینی، روزہ رکھ لینا، صحابہ مدینے سے کبھی باہر نہ نکلتے، کبھی نہ نکلتے۔ چھوڑا کہ نہیں مدینہ؟ انہوں نے چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی چھوڑا۔ کہاں تک گئے؟ یمن کے اندر گئے، فارس تک گئے، روم تک گئے، ساؤتھ افریقہ تک گئے، ہندوستان تک گئے، ایران تک گئے۔ کیوں چھوڑا؟ دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ خدمت ہے، یہ دولت، یہ دین کی دولت کس کو کتنی میسر آئی۔ جس طرح دیکھو ہم دنیا کے لیے، دنیا جب ہم کماتے ہیں، گھر کے اندر تو نہیں نہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم اپنی دنیا چمکانے کے لیے، ہم اپنا پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم کہاں تک ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ بعض اوقات ایک ملک سے دوسرے ملک کا بھی کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں۔ کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کس کے لیے؟ صرف اپنی دنیا کے لیے۔ آیا آج تک میں نے دین کے لیے بھی کوئی اپنا ایک شہر سے دوسرا شہر چھوڑا ہے کہ اللہ کا دین میری وجہ سے کیا ہو؟ بلند ہو۔ یہ ہے دین کی دولت۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لو کہ اللہ نے مجھے کس دولت سے نوازا ہے
اور اللہ تعالیٰ میرا کتنا امتحان کرنا چاہتا ہے، کتنی آزمائش کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میں، کہ میرے لیے یہ واقعہ نہیں، یہ دولت، یہ میری گردن کا توق تو نہیں بن گیا، پھندا تو نہیں بن گیا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا سایطوقون، کہ جب قیامت آئے گی یہی مال یہی پیسہ قیامت والے دن ان کے گردن کے اوپر کیا بنا دوں گا میں، توق بوجھ، ٹھیک ہے، توق بنا دوں گا، بوجھ بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف کے اندر کیا آتا ہے کہ قیامت والے دن یہ بندے کا مال ایک ازدھے کی شکل میں بن جائے گا۔ کس کے شکل میں؟ ازدھا، سر سے گنجا، 2 نقطے سیاہ ہوں گے اس کے سر کے اوپر، وہ اس کے گلے کے اندر لپٹ جائے گا، اس کے گلے کے اندر لپٹ کے وہ سانپ کو اللہ زبان دے گا، سانپ بزبان حال کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جو دنیا میں تو مجھے سنبھال کے رکھا کرتا تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی؟ آزمائش ہے یہ، کیا ہے یہ؟ آزمائش ہے۔ اللہ نے خود فرمائے زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے یہ ہم نے سنگھار کے لیے، خوبصورتی کے لیے، لنبلوہم، کیوں؟ ایہم احسن عملا، ان میں اچھے عمل کون کرتا ہے، کون میرے نزدیک ہونا چاہتا ہے، کون مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، اب وہ خود سمجھے، اختیار دے دیا اللہ نے انسان کو، دیکھ لے دنیا میں نے تیرے لیے آزمائش بنا دیا، اب تیری مرضی ہے، تو نے مجھے حاصل کرنا ہے اس دنیا کے ذریعے یا اس دنیا کے ذریعے تو نے مجھے چھوڑنا ہے، اب یہ تیری مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف رحمان ہے اور ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف دین کی دولت ہے اور ایک طرف دنیا کی دولت ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، درمیان میں کھڑا کر کے جا جس کی طرف جاتا ہے، یہ تیری مرضی ہے، میں نے رسول بھیج دیے، میں نے قرآن بھیج دیا، اب تیری مرضی ہے، اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر، تو کس دولت کی طرف آنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان جس کو اللہ نے پیسہ دیا وہ خدا کے لیے ایک بار ضرور سوچے، یا اللہ کہیں یہ پیسے کے اندر مبتلا کر کے تو نے مجھے اپنے دین سے دور دھکا تو نہیں دے دیا، دور تو نہیں کر دیا، تو نے مجھے نمازوں سے دور تو نہیں کر دیا، ٹھیک ہے، تو نے مجھے اپنے دین سے دور تو نہیں کر دیا، یا اللہ پاک یہ آزمائش تو نہیں ہے میرے لیے، کہیں امتحان تو نہیں ہے، کبھی وہ ایک بار اس چیز کو ضرور سوچے، ایک نہ ایک بار، سمجھ آئی ہے؟ پھر اس کے انسان کے دل کا کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس ہوگا، پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، پھر انشاءاللہ وہ دین کی طرف ضرور جڑے گا، وہ سمجھ آگے؟ دیکھیں آگے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک البتہ کرنے والے ہیں ما علیہا، ان تمام چیزوں کو جو اوپر اس زمین کے، صعیداً جروزا، کیا؟ صاف میدان، چٹیل میدان، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہاں، کیا گمان کر لیا تو نے، ام حسبت، کیا گمان کر لیا تو نے، ان اصحاب الکہف، بے شک اصحاب کہف، والرقیم، اور رقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، تھے وہ ہماری نشانیاں، تھے وہ ہمارے نشانات قدرت سے زیادہ عجیب، تھے وہ ہمارے نشانات قدرت سے زیادہ عجیب، گمان کر لیا تو نے، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ دیکھ لو، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ پناہ لی، جب کہ جگہ پکڑی یا پناہ لی، الفتیۃ، چند نوجوانوں نے، الی الکہف، کس کی طرف؟ غار کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، بس کہا ان غار والوں نے اے ہمارے رب عطا فرما تو اپنی طرف سے ہمیں رحمتاً، خاص رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور کر تو تیار فرما تو ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے اس ہجرت والے کام میں، رشدا درستی، ہمارے اس ہجرت والے کام میں کیا کر؟ درستی کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا وہ واقعہ اصحاب کہف والا، یہ پہلے شبے کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 8 تک یہ تمہید مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھو کیسا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی سمجھانے والا ہو قرآن پاک کہ ربط کے ساتھ ربط جوڑتا جائے آیتوں کو، سمجھیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ اس کتاب کی آیات محکم ہیں، مفصل ہیں، سورۃ ہود کے اندر فرمایا نا شروع میں، محکم بھی ہیں مفصل بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ محکم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایسی محکم کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، اس طرح آیتوں کو جوڑا ہے جس طرح انسان ایک ہار کے اندر موتی نہیں موتی جوڑتا، پھر موتیوں کے اندر ایک خوبصورت قسم کے آبدار اندر وہ بھی پروتا ہے تاکہ ہر موتی کو کیا کیا جائے؟ جدا کیا جائے۔
اب وہ جو آبدار ہوتے ہیں وہ موتیوں کی خوبصورتی کو اور بڑھاتے ہیں. اس طرح اللہ نے فرمایا ہم نے مفصل اور محکم ان آیات کو نازل کیا قرآن پاک میں. تمہید کے اندر دو باتیں، پہلے قرآن کو اتارنے کا مقصد، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دی؟ تسلی دی. اس کے بعد اب شبہات کے کیا ہو رہے ہیں؟ جوابات شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے شبے کا جواب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں جہاں تک یہ سبق پڑھا ہے آیت نمبر 12، ٹھیک ہے، آیت نمبر 12 تک، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہلے شبے کا اجمالی جواب دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اجمالی، مختصر جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، پھر نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایک تفصیلی جواب دیا ہے اس شبے کا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پہلے واقعہ سن لے یہ اصحاب کہف کے متعلق، پھر انشاءاللہ میں ان آیتوں کی تفسیر کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے رفع الی السماء ہونے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. اس کے بعد ایک بادشاہ آیا، اس کا نام تھا دقیانوس. کیا نام تھا؟ دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا. یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا اور بت پرست تھا. یہ بادشاہ، اس کی رعایا بھی بت پرست تھی. اگر کوئی ایسا بندہ اس کو اپنی رعایا کے اندر نظر آ جاتا کہ یہ توحید پرست ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو ماننے والا ہے، یہ اس کو پہلے اختیار دیتا، یہ اس کو اوپر ظلم و ستم کرتا. یا تو بت کو سجدہ کر لے، تیری جان بخش دوں گا میں، اگر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے سولی کے اوپر لٹکا دوں گا. ٹھیک ہے، یہ بڑا ظالم تھا. اسی کے زمانے میں چند نوجوان تھے. یہ نوجوان جو تھے یہ وزیروں مشیروں کے بیٹے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، انہوں نے توحید قبول کر لی. ایک خالق ایک مالک کی کیا کر لی؟ توحید قبول کر لی، اللہ کو الہ مان لا. تو رفتہ رفتہ کچھ دن گزرتے گئے، یہ بھی اپنی عبادت کرتے گئے، لیکن ان کو پتہ تھا اگر بادشاہ کو ہماری بات پہنچ گئی تو بادشاہ ہمیں سزا دے گا، ہمیں مجبور کرے گا ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے. اب یہ بھی عبادات کرتے گئے، لیکن کیا ہوا؟ راز کھل گیا. بادشاہ کے پاس بات پہنچی، دقیانوس کو پتہ چلا کہ یہ بندے کیا ہو گئے ہیں، دین سے پھر گئے ہیں، بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے. بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا. ان 6 نوجوان تھے، یہ کتنے؟ 6 اپنے پاس بلایا. اور دقیانوس نے کہا دیکھو میں تمہارے سٹیٹس کا خیال کرتا ہوں، تم ہو وزیروں مشیروں کے بیٹے، تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، سوچو وچار کے لیے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ یا تو بت پرستی کو اختیار کرو، ٹھیک ہے، میں تمہاری جان بخش دوں گا. اگر تم بت پرستی کو اختیار نہیں کرتے میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، قتل کر دوں گا میں تمہیں. ابھی میں سفر پر جا رہا ہوں، سفر سے واپسی جب میں آؤں گا پھر تمہارا میں حال احوال تمہاری میں خبر لوں گا. ٹھیک ہے. اب بادشاہ جب سفر کے اوپر روانہ ہو گیا، اب یہ جو نوجوان تھے یہ بیٹھ کے سوچنے لگے کرے کیا ہم. اب ظاہری بات ہے اب یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو شروع سے ہی بات چلتی آ رہی ہے کہ جہاں پہ ظلم و ستم ہو، تمہیں دین کے اوپر نہ چل دیا جائے، وہاں سے ہجرت کر لو. اور یہ جو علاقہ تھا یہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ روم کا ایک شہر تھا، اس کا نام تھا افسوس، نام تھا اس شہر کا. عرب والے اس کو اپنی زبان کے اندر ترتوس کہا کرتے تھے، توئیں سے ترتوس کہا کرتے تھے، لیکن روم والے اس کو اپنی زبان میں افسوس کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن عرب والے اپنی زبان میں کیا کہتے تھے؟ ترتوس کہتے تھے. بادشاہ یہ اب چند نوجوانوں نے کہا بھئی یہاں سے ہم ہجرت کرتے ہیں، شہر سے نکل پڑتے ہیں، کسی غار کے اندر جا کے ہم کیا لے لیتے ہیں؟ پناہ لے لیتے ہیں. ان 6 نوجوانوں نے اپنا زاد سفر باندھا، نکل پڑے سفر کے لیے. چلتے جا رہے ہیں، رستے میں ان کو ایک ملا چرواہا. کیا ملا؟ چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا. اس نے کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ ان نے اپنا سارا حال احوال دیا، بھئی ہم اس عقیدے توحید کے اوپر مضبوط ہیں، تو بادشاہ ہم سے چھڑوا رہا ہے، لہٰذا ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہاں سے کیا کر لیں؟ شہر سے ہجرت کر لیں. اب وہ چرواہا کہہ رہا ہوں بھئی میں بھی تمہارا عقیدہ رکھتا ہوں، میں بھی ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. چرواہے نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اپنا سب کچھ چھوڑتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب یہ کتنے ہو گئے نوجوان؟ 7 نوجوان ہو گئے. چل پڑے یہ 7، کتا بھی چرواہے کا چل پڑا. اب روایتیں ہیں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے نا، جتنا قرآن پاک نے بیان کیا ہم تو انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے. بڑا ہر مفسر نے اس کو اپنے رنگ کے اندر بیان کیا ہے. مورخین نے کتابیں بھر دی ہیں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے اندر، کتابیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے، میں تو مختصر سے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ قرآن پاک کے مطابق اسی کے مطابق رہے. اصحاب کہف کا جب یہ کتا کہتے ہیں چلنے لگا نا، تو
چرواہے نے پیچھے اس کو دفع کیا، چل پیچھے ہو جا، چل پیچھے، یعنی بھگایا جس طرح کتے کو بھگایا جاتا۔ اللہ نے کتے کو زبان دے دی، کتے نے بزبان حال کہا کہ خدا کے بندو مجھ سے ڈرو نہ، جو خدا سے محبت کرتا ہے میں خدا کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا محافظ بنوں گا، میں تمہارا کیا بنوں گا؟ محافظ بنوں گا۔ خیر یہ کتا بھی ساتھ چل پڑا، چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، ایک غار کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لے لی، ٹھیک ہے، غار کے اندر جا کے کیا لے لی؟ پناہ لے لی۔ اب وہاں پہ یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چرواہا بھی ان کے ساتھ ہے اور کتا بیٹھ گیا غار کے منہ میں ان کی حفاظت کے لیے۔ اب پیچھے سے بادشاہ جب سفر سے آیا، دقیانوس، اس نے دیکھا وہ چند نوجوان کہاں غائب ہو گئے، حال احوال لینے کے لیے اس نے حاضر کیا جائے، وہ بھاگ گئے، پتہ چلا وہ ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے کافی تلاش کی، کھوج کی، لیکن وہ ملا نہیں ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس بادشاہ کو کسی نے مخبری کر دی تھی کہ وہ فلانی غار کے اندر جا کے وہ چھپ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دقیانوس گیا اپنے ساری فوج کو لے کر اس غار کے منہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ جب یہ پہنچا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ایسا روب طاری کر دیا کہ یہ غار کے اندر قدم نہیں رکھ سکے، نہیں جا سکے۔ اب دقیانوس نے کیا کیا؟ اس کو پتا تھا یہ اندر زندہ ہیں، یہ سب کچھ اپنی تسبیحات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کرو اس غار کا منہ ہی بند کر دو، اس غار کا کیا کر دو؟ منہ بند کر دو۔ اور اس بادشاہ نے تختی پر لکھوا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی بھی بادشاہ ہے، اس نے تختی پر ان سب کے نام لکھوا دیے اور اس غار کے اوپر کیا کر دیا؟ تابوت کے اندر بند کر کے اس نے غار کے اندر اسی دیوار کے اندر چھپا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی بادشاہ ہے، انہوں نے بادشاہ کے حکم کو توڑا، قانون کو توڑا ہے انہوں نے بادشاہ کے، تو لہذا جو بھی بادشاہ ہے ان سے حال احوال اور ان کو سخت سے سخت سزا دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بادشاہ مر گیا، ختم، دور گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اوپر نیند طاری کر دی۔ 309 سال تک یہ اس غار کے اندر سوئے رہے۔ کتنے؟ 309 سال کے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر ان کے اوپر موت طاری کر دی، نیند طاری کر دی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ دقیانوس بھی مر گیا، پہلی صدی گزری، دوسری صدی گزری، تیسری صدی گزری، ایک بادشاہ آیا پھر اور، اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بیدار کر دیا 309 سال کے بعد، پھر زندہ کیا۔ اب یہ اٹھے، کپڑے جھاڑے، آنکھیں ملی، تو انہوں نے پھر سوچا، دو جماعتیں بن گئی، آپس کے اندر سوال جواب کرنے لگے کہ ایک جماعت نے پوچھا کتنا ٹھہرے ہم، اور دوسرے نے کہا ایک دن سوئے ہم، بس ایک دن سوئے ہیں، اور دوسرے نے کہا نہ بابا ایک دن نہیں سوئے، جب ہم سوئے تھے سورج ادھر تھا، اب تو یہ ادھر ہے، ایک دن نہیں سوئے، اب میں دن کا بعض حصہ ہی سوئے ہیں، بس اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دن کا بعض حصہ، ایک جماعت کیا کہہ رہی ہے پورا دن سوئے ہیں، ایک جماعت کیا کہہ رہی ہے دن کا بعض حصہ سوئے ہیں۔ اچھا بھوک لگی، کیا لگی؟ بھوک لگی۔ ایک ساتھی کو انہوں نے بھیجا، جا بازار کے اندر جا، یہ پیسے لے، جا بازار کے اندر جا کھانا لے کے آ، اور دھیان سے جانا، کھانا حلال کا لے کے آنا، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی لوگ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیا کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ جب یہ اصحاب کہف کا دور تھا، وہ پہلا دور تھا جب دقیانوس کے زمانے کا، انہوں نے کہا کہ دیکھنا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہ اٹھا لانا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بدبخت جو مزاور ہوتے ہیں نا، قبروں پر بتوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے اوپر جو نظر و نیاز آتی ہے ساری یہ خود تو نہیں کھاتے، بلکہ کچھ تھوڑا سا استعمال کر کے یہ کہاں بھیج دیتے؟ دکانوں پر، جاؤ بھی اس کو بانٹ دینا۔ اس لیے انہوں نے اس کو تاکید کی کہ دھیان سے جانا، ٹھیک ہے، کہیں لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ جو تحقیق کر رہا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل گیا یہ منت منوتی کے اوپر تحقیق کر رہا ہے، تو پکڑا نہ جانا۔ اب یہ بیچارہ جب نکلا نا غار سے، تو جب یہ غار سے نکلا، اس کو سکہ بھی دیا، اب اس نے دیکھا کہ یہی وہ طرطوس شہر ہے، کیا ہو گیا یہ؟ ہر جگہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ہر طرف مکان بدلے ہوئے ہیں، گھر بدلے ہوئے ہیں، شہر بدلا ہوا ہے، بازار بدلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے سوچا یہ ایک دن کے اندر تبدیلی آ گئی، پاکستان والے ترس گئے، 5 سالوں میں تبدیلی نہیں آئی، اس نے ایک دن کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ حیران ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جب سکہ اس کے ہاتھ میں دکان کے اوپر گیا، یہ اس نے جب جا کے سکہ دیا دکان والے کو، بھائی بابا مجھے کھانا دے دے۔ اب وہ دکان والے نے سکہ دیکھا، اس نے کہا یہ تو وہ بڑا پرانا دقیانوسی سکہ ہے، وہ پرانی صدیوں کا سکہ ہے۔ اس نے کہا بھائی تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔
تو اس دکان والے نے کہا یہ خزانے سے تو نے چوری تو نہیں کیا؟ اب وہ آپ کو پتہ ہے آج کل کا بھی قانون ہے، پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ دکان والا جب ایک گڑبڑ کرتا ہے نا پھر سارے دکاندار کیا ہو جاتے ہیں؟ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب اس دکاندار نے کہا نا یہ اس نے سکے خزانے سے چوری کیا، شاہی خزانے، سارے دکان والے اکٹھے ہو گئے۔ اب اکٹھے ہو کے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اس نے شاہی خزانے سے کیا کیا؟ چوری کی ہے۔ اچھا جب یہ 309 سال کے بعد اٹھا نا، اللہ کی حکمت دیکھو، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نیک بادشاہ تھا، موحد تھا، بت پرست نہیں تھا، اس کی رعایا بھی موحد تھی، لیکن اس کی رعایا کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو بت پرست تھے، ٹھیک ہے، آخرت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے اس کی رعایا کے اندر۔ اب بادشاہ کو جب پتا چلا کہ میری رعایا کے اندر ایسے لوگ ہیں، بادشاہ سمجھاتا، آواز و نصیحت کرتا، اور نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، قیامت ہے، لیکن رعایا نہ مانتی اس کی۔ بادشاہ راتوں کو سوتا رہا، راتوں کو تہجد پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتا تھا، یا اللہ میری رعایا کے لیے کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ حق کا حق ظاہر ہو جائے، باطل کا باطل بھی ظاہر ہو جائے۔ اللہ نے ادھر سے بادشاہ کی دعا کو قبول کیا، ادھر سے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اٹھا دیا۔ سمجھ آئی ہے؟ اب کیا ہوا جب یہ مشہور ہوا کہ اس نے شاہی خزانے سے کیا کیا؟ چوری کیا، یہ سارے لے گئے اس کو بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے حال احوال پوچھا۔ اب روایات کے اندر آتا ہے دقیانوس نے، وہ جو بادشاہ مرا تھا، اس نے تختی کے اوپر لکھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، تفصیل لکھی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ دقیانوس بادشاہ نے تختی کے اوپر لکھوا دیا تھا کہ یہ 7 آدمی ہیں، یہ اس طرح یہ غائب ہو چکے ہیں، اگر کسی بادشاہ کے یہ زمانے کے اندر آئیں ان کو پکڑ کے ان کو سزا دی جائے سخت سے سخت۔ اس بادشاہ کے پاس وہ تختی بھی تھی۔ جب اس بادشاہ نے اس سے حال احوال لیا کہ ہاں بابا تو کدھر سے آیا، کیسے آیا، اس نے کہا بھئی یہ ہمارے پاس سکہ ہے۔ اچھا اس کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم 309 سال تک سوئے ہیں، اس کو خود بھی نہیں پتا۔ اس نے جب سکہ دکھایا، بھئی ہمارا جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس تھا، ہم توحید کے اوپر کاربند تھے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں شرک کرنے کے اوپر مجبور کرتا تھا، ہم اس کے ظلم و ستم سے بچ کے ہم نے ایک غار کے اندر جا کے پناہ لے لی، اور ہم جا کے سوئے ہیں، ہم اٹھے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، شہر بدل چکا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو آگاہ کیا کہ بابا دقیانوس آج سے وہ 300 سال پہلے گزرا ہے، تم 309 سال تک سوئے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے اور ساتھی بھی ہیں۔ بادشاہ بھی گیا غار کے اندر ملنے کے لیے گیا۔ اب یہاں پہ بھی روایتیں ہیں دو، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس بادشاہ نے ان اصحاب کہف سے ملاقات کی تھی، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے نہیں اصحاب کہف نے ملاقات نہیں کی، اللہ نے جانے نہیں دیا، بلکہ یہ بھی اندر جب گیا اس نے اپنے حال احوال دیا ساتھیوں کو کہ بھئی حالات باہر بدل چکے ہیں، اور دین کا بعض حصہ نہیں ہم ٹھہرے، ہم 309 سال تک اللہ نے سلائے رکھا ہے ہمیں۔ کہتے ابھی یہ ان کی بات ہوئی ہے، یہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر جانے سے بھی کیا کر دیا؟ ایک منع کر دیا، جو بھی جاتا تھا ڈرتا تھا، ایک اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ایک دبدبہ قائم کر دیا کہ ڈرتے تھے سارے جانے کے اندر۔ اب خیر کئی روایتیں، کوئی کہتا ہے اصحاب کہف کی غار فلاں علاقے میں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں علاقے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غار کو روپوش کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ رپوش کر، کوئی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس کا غار کے بارے میں بتایا نہیں، بس جتنا قرآن پاک نے بتائے اس کے اوپر ہمیں کیا رکھنا چاہیے؟ یقین رکھنا چاہیے۔ روایات بڑی بڑی بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، رتب و یابس خشک و تر روایات ہر قسم کی بھری پڑی ہیں۔ یہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اب دیکھو اس آیت کے اندر گویا یہ خیر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بات پکی ہے کہ جو دوسرا بادشاہ آیا تھا نا، اس کی رعایا کے اندر جو اختلاف تھا، قیامت کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ نے یہی نشانی دکھلانی تھی ان کو کہ دیکھو جو رب 309 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ رب مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھو اب حسبتا، اب یہ واقعہ ہے، اب آیتوں کو سمجھنا ہے غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ٹھیک ہے، شبہ کیا تھا؟ اب اصل آؤ تفسیر کی طرف۔ شبہ کیا تھا؟ اصحاب کہف جی عرصہ دراز تک غار کے اندر سوئے رہے، ٹھیک ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، دھوپ بھی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، آرام سے یہ سوئے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ مشکل کشا تھے۔ اس بنا پر مشرکین نے کیا کیا؟ ان کے نام کی نظر نیاز دینا شروع کر دی، ان کو عالم الغیب اور متصرف اور کارساز ان کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ ماننا شروع کر دیا۔ چنانچہ مشرکین ان کے نام کی 7 روٹیاں دیا، 8 روٹیاں دیا کرتے تھے، 7 اس کے نام کی اور 8ویں کتے کے نام کی۔
آج بھی لوگ نظر نیاز دیتے ہیں اصحاب کہف کے نام کی. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی آیتیں ہم پڑھی ہیں نا، ام حسبت ان اصحاب الکہف سے لے کر یہ آخر تک لما لبثوا امدا، یہاں تک اس آیت